بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب سوری کیونکہ ایپیسوڈ تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے ڈیو ٹو سم ریزنز۔ پلیز آپ سب کی سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ ویڈیو کو لائک کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ مجھے تھپڑ مار کر تم یہاں سے زندہ سلامت بچ کر نکل سکتی ہو؟ ہاں، وہ ایک دم اس کی کلائی مروڑ کر کمر سے لگاتا بولا کہ وہ سسک کر رہ گئی تھی۔ زہرا کی دھڑکنیں تیزی سے دھک دھک کر رہی تھی، جیسے دل پسلیوں سے نکل کر باہر آ جائے گا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، مگر وہ آنسو کو اپنی آنکھوں میں حائل ہونے کی اجازت دے کر خود کو کمزور ثابت نہیں کر سکتی تھی۔ اسے کیس کا سوچنا تھا۔ وہ ہر بار کیس کو اپنی وجہ سے پریشان تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ چھوڑو مجھے، بےغیرت انسان، زہرا پوری قوت سے چیخی۔ اس کی آواز میں کپکپاہٹ ضرور تھی، مگر خوف اب بالکل بھی نہیں تھا۔ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کر لو گی؟ جیسے اپنے اس محبوب کے ساتھ مل کر دھوکہ دیا تھا گھر والوں کو، کچھ وقت میرے ساتھ گزارنے میں حرج ہی کیا ہے لٹل تھنگ۔ وہ اس کا منہ اپنی سخت انگلیوں سے دبوچتے معنی خیز سے کہتے، اس کے انگ انگ میں آگ لگا گیا تھا۔ سارا نے آؤ دیکھا نہ تاؤ سیدھا رکھ کر وہ گلدان اس کے سر پر توڑ ڈالا تھا کہ وہ چکنا چور ہوتے ٹوٹتا چلا گیا اور خون بھل بھل کرتے اس شخص کے سر سے بھلنے لگا تھا۔ وہ شخص جو خود کو ایک طاقتور بزنس مین سمجھتا تھا، زہرا کی مزاحمت سے ایک دم بوکھلا گیا تھا۔ اسے زہرا سے ایسے قدم کی امید نہ تھی۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ تم جیسی لڑکیاں نوکریوں کے لیے خود کو بیچتی ہیں اور جب کوئی سچ کہتے تو چیخنے لگتی ہیں۔ زہرا نے مڑ کر پوری قوت سے اس کے منہ پر مکہ مارا تھا اور ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بولی تھی، تم جیسے درندے صرف جسم دیکھ سکتے ہو، کردار نہیں۔ تم نے سمجھا تھا میں بھی ان عورتوں جیسی ہوں جنہیں تم اپنے آفس کی زینت بنا کر اپنی مردانگی ثابت کرنا چاہتے ہو۔ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے آج بھی ایک عورت کا باہر نکلنا گناہ سمجھا جاتا ہے۔ زہرا کی آواز بلند ہو چکی تھی۔ آہستہ آہستہ آفس کے باہر موجود لوگ اب اندر جھانکنے لگے تھے۔ وہ شخص اب سنبھل چکا تھا، مگر زہرا کا لہجہ اس کی اکڑ توڑ چکا تھا۔ نکلو یہاں سے، ورنہ سیکیورٹی کو بلاتا ہوں، وہی تمہیں دھکے دے کر نکالے گی۔ وہ گھرایا جیسے اپنے زخم چھپانے کی کوشش کر رہا ہو۔ بلاؤ، لیکن یاد رکھنا، اب سے سب تمہارا کردار جان گئے ہیں کہ تم کس کماش کے باز ہو۔ تمہارے یہاں نوکری کرنا ہر ایک عورت کی توہین ہے۔ وہ اس کے منہ پر تھوکتی وہاں سے آتش فشاں بنے جا چکی تھی، جبکہ سب اس کی جرأت کو داد دیتے رہ گئے تھے۔ سب بڑے بیٹھے لاؤنج میں خوش گپیوں میں مشغول تھے جب کچن سے غیر مانوسی آوازیں آنے لگی تھیں۔ کچن جو ہمیشہ ملازموں کی آہٹوں چائے کی خوشبو سے آباد ہوتا تھا، آج وہاں ایک انوکھی جنگ جاری تھی۔ امت دیکھیں تو افق کچن کے سنک کے سامنے کھڑی تھی، بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے، بازو کوہنیوں تک چڑھے ہوئے، چہرے پر زبردستی کا سنجیدہ تاثر۔ اس کے سامنے ایک ڈھیر برتنوں کا لگا تھا، پلیٹیں، پیالیاں، پتیلی، جیسے سب نے آج ایک جگہ اکٹھا ہو کر دھاوا بول دیا تھا۔ ایک تو لڑکوں کی ٹیم میں ہونے کا نقصان یہ تھا کہ برتن اس اکیلی لڑکی کو دھونے پڑ رہے تھے۔ یہ صابن ہے یا گھی؟ ہاتھوں سے اتر ہی نہیں رہا۔
افق بڑبڑائی ہوئی ایک پلیٹ پر جھکنے ہی لگی تھی کہ اچانک ہاتھ سے پھسلتا ہوا کپ نیچے گرا اور چن کی آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا۔ او شٹ! وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ اسی لمحے کچن میں سے شور کی آواز پر بھاگ کر آتی وفا نے سر تھام لیا، جیسے اس نے ان کے سیٹ کا کپ نہیں بلکہ اس کا دل ہی توڑ دیا ہو۔ یا اللہ! اس لڑکی سے تو ایک کپ نہیں سنبھالا جا رہا۔ شرط میں ہار کر بھی کچھ نہ سیکھ سکے تو مفق۔ وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر پریشانی سے بولی، ماما یار، یہ سب پلیٹیں خود ہی پھسل رہی ہیں، آئی سویئر۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ افق صفائی پیش کرتی برتنوں کی طرف دیکھنے لگی، جیسے انہوں نے ہی اسے شرمندہ کیا ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسرا برتن اٹھاتی، پیچھے سے کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا لائف سیور اس کے بابا جانی تھے۔ بس بہت ہو گیا، ہٹو یہاں سے، میں کرتا ہوں۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ اسفندیار کی تھی۔ بابا، نو، میں خود دھو لوں گی۔ بس ابھی سمجھ آ جائے گا مجھے، اور ویسے بھی میری ٹیم ہاری ہے، افق نے ضد کرتے ہوئے کہا۔ لیکن اسفندیار نے اسے ایک طرف کر کے سنک کے سامنے کھڑے ہو کر نل کھولا اور آستینے چڑھاتے بولا، میری بیٹی کے ہاتھ کام کرنے کے لیے نہیں، عزت اور محبت سمیٹنے کے لیے ہیں۔ افق ہکا بکا اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ دھیرے دھیرے ایک ایک کر کے برتن دھونے لگا۔ باقی سب بھی کچن کی ونڈو سے اسے دیکھنے لگے تھے۔ اف، واہ بھائی، پہلے وفا اب افق، یار اسفند بھائی ایک ہی دل ہے، کتنی بار لوٹو گے؟ عمر تم بھی کچھ سیکھو ان سے، ایشل عمر کو ٹھکا دیتے بولی، جس پر وہ کرہ کر رہ گیا۔ پیچھے کھڑی وفا غصے اور حیرت میں بولی، اسفند تم یہ کرو گے تو وہ کام کیسے سیکھے گی؟ اگلے گھر جا کر بھی تو اسے کام کرنا ہوگا۔ ہاں بات تو ٹھیک ہے، چاچو چاچی کی۔ اسحاق بھی میدان میں آتا بولا، جس پر مومن جو پاس ہی کھڑا تھا کس کر اسے جھاپڑ رسید کرتے رہ گیا، چل بہن کے ساتھ برتن دھلوا جا کر، جس پر وہ منہ بنا کر رہ گیا تھا۔ یہاں تو ہر کسی مرد کا ووٹ افق کے ساتھ تھا، چاہے وہ تایا ابو ہوں یا چاچو۔ اسفندیار نے نل بند کرتے ہوئے برتن سمیٹے اور خشک کرتے ہوئے نرمی سے کہا، آپ فکر نہ کریں میری بیگم، میری بیٹی کو میں نے نازوں سے پالا ہے، اور اس کی شادی بھی کسی شہزادے سے ہی ہوگی جو اسے اپنی رانی بنا کر رکھے گا، نوکرانی نہیں۔ اسفندیار کی بات پر افق کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ اس کے لبوں پر ایک شرارتی مگر جذباتی مسکراہٹ تھی۔ وہ آگے بڑھی اور اسفندیار کے بازو میں اپنا بازو ڈال کر بولی، بابا، اگر شہزادے کو برتن دھونا آتا ہوگا تو وہ مجھے بھی سکھا دے گا۔ اس کی بات پر اسفندیار سمیت سبھی نے کہکا لگایا تھا، اور وفا نے بے بسی سے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا اللہ، یہ باپ بیٹی دونوں اکٹھے میرے ہوش اڑا دیں گے ایک دن۔ دوپہر کے وقت مینشن کے لاؤنج میں مدھم خاموشی پھیلی ہوئی تھی، بس پنکھے کی آواز گونج رہی تھی۔ یقیناً اب سب پکا کے آرام کر رہے تھے۔ زہرا خاموشی سے مینشن کے مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کی آنکھیں تھکی ہوئی لگ رہی تھیں، وہ جنگ ہار گئی تھی، حوصلہ ٹوٹ چکا تھا۔ اب یقیناً وہ کبھی باہر نکل کر جاب نہیں کرنے والی تھی۔
اس کی ماں، چاچی اور شیری جو لاؤنج میں بیٹھی ڈرامہ دیکھ رہی تھی، سہرا کو دیکھ کر ایک دم چونکی۔ اوہ ہو، تو آگے شوق پورا کر کے آپ ہی ملی جاب یا پھر در در خاک چھان کر ناکام لوٹی ہیں؟ شیری کی زبان میں مٹھاس سے زیادہ صرف اور صرف طنز تھا۔ سہرا نے کوئی جواب دیے بغیر ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اندر کا رخ کیا۔ چند لمحے بعد وہ کچن میں کھڑی تھی۔ اس نے دوپٹہ سائیڈ پر ڈالا، آستینیں چڑھائیں اور اجنبی سی نظروں سے کچن کا جائزہ لینے لگی، جیسے کسی اور ہی دنیا میں پہلی بار قدم رکھا ہو۔ کچھ بنانا چاہیے، گیس کے لیے آج کچھ سادہ، کچھ اچھا، وہ خود سے بڑبڑائی۔ اس نے آٹے کا ڈبہ کھولا تو وہ شیڈ پر گر گیا، تھوڑا سا آٹا ہاتھ میں لیا اور یاد کرنے کی کوشش کی کہ اس کی ماں روٹیاں کیسے بناتی تھی۔ چولہا جلانے کی کوشش کی، 2 بار تیلی بجھ گئی، تیسری بار شعلہ بلند ہوا تو اس کی آنکھیں چمکی۔ اس نے 3 پیڑے بنا کر پلیٹ میں رکھے، لیکن جیسے ہی اس نے بیلنا ہاتھ میں لیا، پلیٹ پر لگا اور پہلا پیڑا دائیں بھاگا، دوسرا بائیں اور تیسرا تو سیدھا زمین پر جا گرا۔ اف خدایا، یہ روٹی بنانا تو بزنس کرنے سے بھی زیادہ مشکل ہے، وہ جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ جیسے تیسے اس نے روٹی توے پر ڈال ہی دی تھی، مگر ہاتھ جلنے کے ساتھ ساتھ روٹی جل کر بھی پاپڑ بن گئی تھی۔ عین اسی لمحے اس کی چاچی کچن کے دروازے پر آ کھڑی ہوئی، ہاتھ کمر پر رکھے، آنکھوں میں چمک اور زبان پر وہی زہر بھری مسکراہٹ۔ ارے واہ زہرا بیٹی، آج تو گھر میں خوشبو آ رہی ہے، یا یہ کہوں دھواں اٹھ رہا ہے۔ زہرا نے پلٹ کر دیکھا، پھر نظریں چولہے پر جم گئیں۔ چاچی آگے بڑھ کر جلی ہوئی روٹی کم پاپڑوں کو دیکھنے لگی جو جل کر کالے ہو چکے تھے۔ ہائے ہائے، اگر وقت پر گھر داری سیکھی ہوتی تو شوہر کو آج باہر کا کھانا نہ کھانا پڑ رہا ہوتا۔ ویسے آپس کی بات ہے، تمہارے شوہر کو تمہارے ہاتھ کا کیا پسند ہے؟ وہ اسے تپانے کو بولی تھی۔ زہرا نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر آہستگی سے توے کے نیچے جلتا چولہا بند کیا، ہاتھ دھوئے اور مسکراتے ہوئے کہا، ابھی تک تو میرے ہاتھ ہی پسند آئے ہیں ان کو، میرے ہاتھ کا کچھ خاص نہیں۔ جلے ہوئے پاپڑ تو کوئی بھی نہیں کھاتا چاچی۔ ٹھیک ہے، آج نہیں آیا، کل سیکھ لوں گی، وہ خود سے کہتی باہر نکل گئی تھی۔ جیسے ہی وفا نے ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف فریاد کی، پیچھے سے شہرام، لیلا اور عشا بھی آ گئے تھے۔ ارے واہ، لگتا ہے آج حویلی میں کوئی بڑا انقلاب آ گیا ہے۔ شہرام ہاتھ باندھے دروازے سے ٹیک لگائے کھڑا تھا، آنکھوں میں شرارت، لبوں پر مسکراہٹ چھلکی تھی۔ جس پر اسفندیار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تو وہ وفا کے پیچھے چھپا تھا۔ افق نے پلٹ کر اسے گھورا۔ کیا ہوا؟ تمہارے جیسے مردوں کو تو یہی برداشت نہیں ہوتا نا کہ ہار جاؤ تو برتن ہی دھو لو، دھونے کے لیے لگا دیا مجھے اکیلی کو۔ شہرام مسکراتے ہوئے اندر آیا۔ اوہ بالکل نہیں ہے ایسا، میں تو آ ہی رہا تھا تمہاری مدد کو، کیونکہ مجھے معلوم تھا تم برتن توڑ کر کچن کا جنازہ نکال دو گی۔ شٹ اپ شہرام، افق نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لیلا سے اور برداشت نہ ہوا تو کلس کر بولی، تم سے برتن نہیں سنبھلتے اور چاچو نے تمہیں گدی کا وارث بنا دیا۔
آواز میں تنقید تھی، مگر آنکھوں میں چھپی رقابت کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی بات پر نہ صرف یمامہ نے بلکہ مومن نے بھی فوراً پلٹ کر اسے سختی سے دیکھا۔ لیلا، تم کس لہجے میں بات کر رہی ہو افق سے؟ یہ اسفندیار اور میرا مشترکہ فیصلہ تھا۔ افق کی صلاحیتیں تمہارے تانے سے کم نہیں ہوں گی۔ لیکن لیلا باز نہ آئی۔ وہ آگے آئی اور افق کے قریب ہو کر بولی، صلاحیتیں؟ بابا جانی، وہ برتن تک نہیں دھو سکتی۔ آپ نے سوچ لیا ہے اسے گدی دینی ہے، لیکن کیا وہ واقعی اس کی اہل ہے؟ اس کی بات پر کچن میں سناٹا چھا گیا۔ افق کا چہرہ لمحہ بھر کو سن ہو گیا۔ عائشہ بھی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ عمر اور عائشہ نے نظروں کا تبادلہ کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ لیلا؟ معافی مانگو افق سے۔ یمامہ اس کا ہاتھ کس کر جھنجھوڑتی بولی، بری بات یمامہ، سب کے سامنے مت ڈانٹو اسے۔ وفا نے لیلا کی سائیڈ لیتے کہا۔ افق نے ہونٹ بھینچتے ہوئے برتنوں کی طرف دیکھا اور پھر آہستہ سے بولی، اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں ان برتنوں کی وجہ سے نااہل ہوں تو ٹھیک ہے، میں آج سے ہی سب کام خود کروں گی۔ اس نے دوبارہ سنک کی طرف قدم بڑھایا، لیکن اسفندیار نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں بیٹا، لیلا کو اپنی نظروں کا زاویہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ تمہیں اپنے آپ کو ثابت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ شہرام نے بھی پہلی بار سنجیدگی سے لیلا کی طرف دیکھا۔ سب کچھ کرنا آنا اہم نہیں ہوتا لیلا، وقت پر سب کچھ سیکھ لینا اصل بات ہوتی ہے۔ اور افق میں وہ صلاحیت ہے جو تم میں حسد کی شکل میں ظاہر ہو رہی ہے۔ اس کے رکھ کر کرارا وار کرنے پر لیلا کے لب تھرائے تھے، لیکن وہ پلٹی اور بغیر کچھ کہے کچن سے نکل گئی، کیونکہ وہ شہرام کو کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ افق کے چہرے پر دکھ دیکھ کر اسفندیار نے اس کا کندھا تھپ تھپا کر کہا، تمہیں کچھ ثابت کرنا نہیں بیٹا، جو تم ہو وہ تمہاری سب سے بڑی خوبی ہے۔ افق نے نم آنکھوں سے سر ہلایا، اور آپ میری سب سے بڑی طاقت ہیں بابا۔ وہ سرشاری سے بولی تھی، اس بات سے انجان کہ وہ اب اپنے بابا کو کبھی دیکھ نہیں پائے گی۔ تو ریڈرز بتائیں کیسی لگی ایپیسوڈ؟ آپ سب کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے، پلیز ہمیں سپورٹ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ کمنٹس کریں، کمنٹس کا ٹارگٹ کمپلیٹ کریں۔